شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج مدینہ منورہ میں 12ویں رات ہے، اور مدینے میں مدینے کے دیوانے اس وقت اکٹھے ہو رہے ہوں گے، تو مدینہ شریف میں، تو مکہ شریف میں، تو عرب امارات میں، تو دیگر عرب ممالک کویت وغیرہ میں، عرب کے کئی ممالک میں آج بڑی رات ہے، ہمارے ملک میں کل بڑی رات ہے۔ تو آج جشن ولادت کا ان کے ہاں اجتماع میلاد ہے، تو الحمدللہ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں بھی شریک رہے ہوں گے، تو آئیے حصول برکت کے لیے، سعادت پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے وہاں کے جشنی ولادت میں باقاعدہ بیان کی صورت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، صدا ہاتف نے دی اے ساکنہ نے خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، مبارک باد بیواؤں
حسرت زا نگاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیغام گرنے والوں کو مبارک دشت غربت میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو کے دور راہ ہے تو آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے سرکار کی آمد سردار کی آمد تھار کی آمد تھار کی آمد شاہ ابرار کی آمد تاجدار کی آمد مخار کی آمد ہم گسار کی آمد مختار کی آمد نبی کی آمد نبی کی آمد مکی کی آمد علی کی آمد عربی کی آمد عرشی کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد افسر کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد انور کی آمد عیشا کی آمد سلطان کی آمد جانا کی آمد سلطان دو جہاں کی آمد جانا نے جانا کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر آقا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا غم کے بادل چھٹ گئے غم کا مارا جھوم اٹھا غم کے بادل چھٹ گئے غم کا مارا جھوم اٹھا آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا
وہ پلا میں اہل معاشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پلا میں اہل معاشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، مرحبا بولو مرحبا۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار کے دور میں صورتوں کی ترتیب ہو گئی تھی، البتہ یہ پاروں کی ترتیب بعد میں ہوئی اور یہ نقطے بعد میں لگے، اور اس طرح اس کی اب جو چھپائیاں، جلد بندیاں، پریسوں میں چھپنا، خوش نویسی، پہلے یہ چمڑوں پر، درخت کے پتوں پر اور درخت کی چھالوں پر لکھے جاتے تھے، چھلکوں پر۔ تو اب یہ بہت ساری اس میں بدعات حسنہ، بلکہ اس کو بدعت واجبہ کہا گیا ہے، نقطے لگانا، اور میں یاد پڑتا میں نے پڑھا تھا کہ بدعت واجبہ ہے، زیر زبر اور نقطے لگانا، اور کیونکہ اب مسلمان اس کو جو عجمی ہیں وہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے نقطوں کے بغیر اور زیر زبر کے بغیر، اعراب کے بغیر، یہ ضروری بدعتیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کچھ نہیں تھا وہ بعد میں اگر کیا گیا تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتا، اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کو رد کیا جائے گا، شریعت سے نہیں ٹکراتا تو رد نہیں کر سکتے۔ اس دور میں نہیں تھا تو اس دور میں تو آپ بھی نہیں تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے، آپ اس دور میں آپ کہاں تھے؟ آپ بھی نہیں تھے، اور یہ میرے ہاتھ میں جھنڈے بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، تو دونوں کا معاملہ کلیئر ہو گیا نا۔ تو اس لیے وہ ایسی کچی کچی کمزور کمزور باتیں نہ کی جائیں، خوشی منانے میں جو بھی جائز باتوں کا اضافہ ہوا جس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کو ناجائز کہنا گناہ، کہ یہ شریعت پر تہمت ہے کہ اللہ اور رسول نے جس کو ناجائز نہیں کہا، لوگ کوئی اپنے صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کو ناجائز کہہ دے تو یہ گناہ گار ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ انہیں شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کیا اس کو واجب کر دینا یہ بھی گناہ ہے، کہ اللہ اور رسول پر یہ ایک طرح سے گویا اتہام ہے کہ اللہ اور رسول نے واجب نہیں کیا اور تم نے واجب کر دیا اس کو۔ اور اسی طرح کسی چیز کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا تو تم نے ناجائز کہہ دیا تو یہ بھی تہمت ہے، شریعت پر یہ اتہام ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ایسی باتوں سے بچنا واجب ہے۔ تو جو باتیں مسلمانوں میں رائج ہو جاتی ہیں اور مسلمان اس کو مل کے کرتے ہیں جیسے، اور شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کو بھی مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے، یہ افضل کام بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جشن ولادت بنانا یہ موجودہ انداز میں، جو جشن ولادت ہم منا رہے ہیں اس انداز میں، موجودہ انداز میں، چراغاں اور یہ جھنڈے، تو یہ اگرچہ پہلے دور میں نہیں تھا، اس کا اعتراف ہے، لیکن چونکہ شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے تو اس لیے، اور مسلمان لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کو کر رہے ہیں، تو اب یہ مستحب کا درجے میں داخل ہو گیا، ثواب کا کام ہو گیا، افضل ہو گیا، یعنی اچھا ہو گیا، اللہ کے نزدیک بھی اب یہ اچھا مانا جائے گا۔ یہ فقہاء کرام نے اس کے اصول بنائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اور امیر سنت مرید کس کا بناتے ہیں؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔
تو انشاءاللہ غوث پاک کے مرید بنیں گے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی کیا خوب ارشاد ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سبحان اللہ. ابھی شعر میں یہ کہا گیا کہ بندہ غوث اعظم کا، یہ کیا؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، پھر یہ غوث اعظم کا بندہ کہنا کیسے؟ داہ الحبیب خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا یہ شعر ہے. رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. بندہ بے شک اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے. بندہ کے کئی معنی ہیں. بندہ مانے غلام بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ خاص کر ہمارے پنجابی عیسائی بھائی کہتے ہیں اے ساڑھے بندے نے ہو ساڑھا بندہ ہے، تو میرا تیرا تو بندہ ہو جائے اور غوث پاک کا بندہ نہ ہو. یہ کون سی منطق ہے؟ ہاں جی تھوڑے بندے کتنے بولتے نا، پوچھ رہے تھوڑے بندے کتنے؟ میں نے اپنا بندہ بھیجا کسی کام کے لیے. میں نے اپنا بندہ بھیجا آپ کے پاس. میں نے 3 دن سے بندے کو اپنے دھکا کھلا رہا ہوں، آپ دیکھ کام نہیں کر دیتے میرا. سب کے بندے ہوں میرے غوث پاک کے نام. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا میرا بندہ اور حضور غوث پاک کا نہ ہو. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے. بندہ بنے خادم، غلام. مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا فیضان غوث اعظم جاری ہے. فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم. میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی رب حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے، یعنی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے تحفے میں دے دے. یعنی آتے ہی غم خار آقا نے غم خاری فرمائی. خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اسی واقعے کو اس انداز میں اپنے مشہور سلام میں بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف گزرتی رہی. جب ظاہری عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو آپ کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ نبی تو پہلے ہی سے تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی دنیا میں وہ نبی تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے.
ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ جو یہ شعر ہے نا، یہ ایک حدیث شریف کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی متا کنت نبیًا، یعنی آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو آپ حسب معمول غار حرا میں اپنی غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے۔ اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور 30ویں پارے سورہ علق کی 5 آیتیں ابتدائی پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت حامی سنت ماحی بدعت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، پارہ 29 سورۃ المدثر 1 تا 5 ابتدائی 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر در سناؤ اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ تو میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس حکم سے قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر ہنوز علی الاعلان دعوت اللہ یعنی اللہ عز و جل پر بلانے کا حکم نہ تھا، لہذا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الحال
خاص لوگوں میں چپکے انفرادی کوشش شروع فرمائی اور اس طرح ان کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. الحمدللہ کئی مرد و عورت ایمان لے آئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے کہ انہوں نے تو آتے ہی نیکی کی دعوت کی دھوم مچانی شروع کر دی. اور عشرہ مبشرہ وہ خوش نصیب صحابہ جن کو بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سے نوازا، ان میں سے جو 5 ہیں وہ آپ کی کوششوں سے ایمان لائے، انفرادی کوششوں سے. اب جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے رہے اور پھر علل اعلان نیکی کی دعوت کا بھی حکم آپ کو پہنچ گیا تو آپ نے علل اعلان بھی نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو کفار ناہنجار در پے آزار ہو گئے، طرح سے آپ کو ستانے لگ پڑے. مگر میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پرچار کی خاطر بڑے بڑے مظالم سہے. جور و جفا کی تیز و تند آندھیوں میں بھی کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات کو لغزش نہ آئی. کفار نابکار ایک بار کعبہ پر انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار عالم مدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب مشغول نماز تھے. عقبہ بن ابی معیط نامی کافر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر سختی کے ساتھ گلوئے پرنور یعنی مبارک گلا گھونٹنا شروع کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور اسے یعنی عقبہ بن معیط کو پیچھے دھکیل دیا اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر پارہ نمبر 12 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28 جاری تھی. أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ. ترجمہ کنز ایمان. کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے لائے. حفیظ جالندری کہتے ہیں حرم کی سرزمی پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگوہر. کوئی آقا کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور برابر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کے نرغے میں بھی اعلان حق بلند کیا. اور ہم کیسے عاشقان رسول ہیں کہ اتنی آسانیوں اور آسائشوں کے باوجود نیکی کی دعوت سے کتراتے مدنی قافلوں میں سفر سے جی چراتے ہیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کی بارشوں میں اعلاء کلمۃ الحق کیا، حق کا کلمہ بلند کیا، اور ہم ہیں کہ پھولوں کی بارش میں بھی سنتوں کا پیغام دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی ستائے، کتنا ہی تڑپائے، کتنا ہی رلائے، کتنا ہی مارے جھاڑے، دکھ پہنچائے، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا عظیم کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اے عاشقان رسول، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی 2 نالیاں بند ہیں، اینجیوگرافی کروا لیجئے۔ علاج پر ہزار روپے کا خرچ آتا تھا۔ یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے۔ واپسی پر طبیعت کو بہتر پایا۔ جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی 2 بند نالیاں کھل چکی ہیں، آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی ہمراہی میں سنتوں برا سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھ دے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹ دے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھ دے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھ دے سنتیں قافلے میں چلو۔ ہو بیمار تم یا قرض دار تم، گر ہو بیمار تم یا قرض دار تم، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جن کی عطا سے ہمیں بہت کچھ ملا، سبھی کچھ ان کے صدقے ہی ملا، تو کیوں نہ ان کے عطا کردہ مال میں سے ہم بھی کچھ رقم نکال کر لنگر رسائل کر لیں۔ بے شک نیاز بھی کریں، یہ بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں لنگر رسائل کا بھی سلسلہ کریں کہ اس سے نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی ہے۔ آپ کے رسالے پڑھیں گے، لوگ نمازی بنیں گے، VCD بانٹیں، آڈیو کیسیٹیں بانٹیں، مدنی پھولوں کے پمفلیٹ تقسیم فرمائیں، اجتماع ذکر و نعت میں یا دیگر تقاریب میں، شادیوں میں، غمیوں میں، جہاں جہاں مجلسیں ہوں تو وہاں تقسیم کریں۔ آپ کے یہاں شادیاں ہوں تو اس میں اس کا باقاعدہ بستہ لگوائیں مکتبۃ المدینہ کے ذریعے، اور وہاں مفت لنگر رسائل تقسیم کریں، تیجوں میں، دسووں میں تقسیم کریں ایصال ثواب کے لیے۔ اسی طرح جلوس میلاد میں بھی تقسیم فرمائیں۔ تو اس وقت جہاں جہاں اسلامی بھائیوں کے یہ اجتماع میلاد ہو رہے ہیں، مثلا دبئی میں شاید سب سے بڑا اجتماع میلاد ہو رہا ہے، کیونکہ شب معراج شرکت کی مجھے سعادت ملی تھی، بہت بڑا اجتماع میلاد ہوا تھا الحمدللہ۔ تو سنا ہے کویت میں اس سے بڑا ہوتا ہے،
तो पापा ये नहीं पता कि दुबई में बड़ा हो रहा है कि कुवैत में हाँ, ये उनके यहाँ भी बहुत बड़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काफ़ी इस्लामी भाई इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, तो क्या ही अच्छा होता कि ये भी लंगर रसाइल में हिस्सा लेते हैं। मुझे पैसे नहीं दें, आप किसी भी मुल्क में, आप क्या ठीक है जुलूस वगैरह नहीं निकलते तो या इतने इज्तिमात नहीं होते जहाँ मुफ्त लंगर रसाइल बांटते हैं, वैसे हफ्तावार इज्तिमा में तो बांटे जा सकते हैं और मौके पर भी बांटे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ मजलिसें होती रहती हैं वहाँ। तो इसके अलावा जैसे अभी इस मौके पर इज्तिमा ज़िक्र बड़े बड़े होंगे, इज्तिमा मिलाद, तो अब जैसे कि हिंद में आप बंटवा दें, बांग्लादेश मेरे गरीबों का मुल्क है, वहाँ तकसीम करवा दें लंगर रसाइल। इसी तरह आप जहाँ चाहें, हमारे मुल्क में भी बेशुमार ऐसे शहर हैं जो जहाँ इतने लोग नहीं हैं मुखय्यर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो लंगर रसाइल कर सकें, तो उन शहरों में भी आप दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के ज़रिए कुल्ली इख्तियारात देकर तकसीम करवा सकते हैं कि जिस मुल्क में चाहे, जिस शहर में चाहे ये तकसीम करें लंगर रसाइल। तो इनको आप बता दें जिस मुल्क में आपको देना, अगर आपकी तरकीब नहीं है उसी मुल्क में मकतबतुल मदीना के ज़रिए तरकीब बन जाएगी और वहाँ बंटवा देंगे इंशाअल्लाह। तो अमारात से अगर खुशखबरी आएगी हमें खुशी होगी इंशाअल्लाह। SMS कर दें। दूसरा है कि मुझे वो यूं भी मिल सकते हैं ये कि 12 माह की हाथों हाथ नियत फरमा ले। कल तो काफी सारे भाइयों ने 12 माह की नियत वो 12वीं की रात आज जो जमा हुआ है वो भी 12 माह की नियत कर रहे हैं। वहाँ वालों को भी इजाजत है, उनको तो ज्यादा तो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वीं की रात एक और तोहफा मिला ना कि बापा का बयान भी हाथों हाथ मिल गया है। सुभान अल्लाह। तो जल्दी जल्दी 12 माह के ईसाई भाइयों का भी SMS कीजिए। मदनी चैनल वालों को भी इजाजत है, वो भी 12 माह का सफर दावत इस्लामी की तरकीब के मुताबिक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी पैगामात भेजिए। कितने ईसाई भाई तैयार हुए इनकी तादाद भेजिए। और यहाँ जो अभी बैठे हैं ये भी हाथों हाथ 12 माह सफर की अगर नियत करते हैं तो हाथ उठाकर इसका इजहार करें। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर की भी नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह। मदनी इनामात पर अमल करने की भी नियत। और अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाकों में रोज़ाना नेकी की दावत की भी धूमें मचनी शुरू हुई हैं। तो आपके डिवीज़न में भी होना चाहिए ना रोज़ाना नेकी की दावत। 12 रबीउन नूर शरीफ के महीने में कौन कौन नियत करता है? इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत अपने तरीक़े कार के मुताबिक इब्तिदा ता इंतहा अपने जिम्मेदार के मातहत। और फिर 12वीं शरीफ के इस महीने में यह नियत करें कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह कम से कम 12 महीने तक रोज़ाना नेकी की दावत देता रहूँगा इंशाअल्लाह। हफ्ते में एक आध बार छुट्टी होगी तो कोई बात नहीं। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अरब अमारात में बड़ी रात के सिलसिले में दुबई के अंदर पाकिस्तान एविएशन ग्राउंड ओल्ड मेथा रोड पार दुबई बर दुबई में इज्तिमाए मीलाद में हजारों इस्लामी भाई शरीक हैं। और वहाँ मदनी चैनल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल है, बल्कि हम इनके साथ शामिल हैं क्योंकि आज इनकी बड़ी रात है ना। आज इनकी बड़ी रात है, हम इनमें शामिल हैं। कल हमारी बड़ी रात होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये मदनी चैनल के जरिए हमारे साथ शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब अपने सुन्नतों भरे बयान को इख्तिताम पर लाते हुए एक सुन्नत की फजीलत पेश करके आपको कुछ सुन्नतों और आदाब के मदनी फूल पेश करता हूँ। तादार रिसालत शहंशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशाह बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नतें आम करे दीन का हम काम करें नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब।
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम के 11 हरूफ की निस्बत से सलाम के 11 मदनी फूल कबूल फरमाइए। नंबर 1, मुसलमान से मुलाकात करते वक्त उसे सलाम करना सुन्नत है। जैसे कि बाद लोग खाली मुंह लटका के हाथ पकड़ा देते हैं मुसाफे के लिए, नहीं, पहले अगर मुलाकात के लिए गया है तो मुलाकात की तहियत ये है कि सलाम करे। सलाम करते वक्त दिल में ये नीयत हो कि जिसको सलाम करने लगा हूं, देखिए ये नीयत हमारी अक्सर नहीं होती, इस नीयत को याद कर लीजिए। सलाम करते वक्त दिल में ये नीयत हो कि जिसको सलाम करने लगा हूं इसका माल और इज्जत व आबरू सब कुछ मेरी हिफाजत में है और मैं इनमें से किसी चीज में दखल अंदाजी करना हराम जानता हूं। ये नियत बहर शरीयत हिस्सा 16 सफ़ा 102 मतबुआ मकतबतुल मदीना के एक जुजिये का खुलासा है जो मैंने अर्ज किया। नंबर 3, दिन में कितनी बार मुलाकात हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में बार बार आना जाना हो, वहां मौजूद मुसलमानों को सलाम करना कारे सवाब है। 4, सलाम में पहल करना सुन्नत है। नंबर 5, सलाम में पहल करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मुक़र्रब है। 6, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से भी बरी है। जैसा कि मेरे मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बासफ़ा है, पहले सलाम कहने वाला तकब्बुर से बरी है। तो गोया तकब्बुर का एक इलाज ये भी है कि सलाम में पहल की जाए। सुभान अल्लाह। नंबर 7, सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 8, अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं, साथ में वरहमतुल्लाह भी कहेंगे तो 20 नेकियां हो जाएंगी और वह बरकातुहू शामिल करेंगे तो 30 नेकियां हो जाएंगी। तो वरहमतुल्लाह पर सलाम को ख़त्म ना किया जाए। आमतौर पे हमारे यहाँ देखा गया कि जो मदनी माहौल वाले, वैसे आम लोग तो सलाम करना भी कम ही जानते हैं बेचारे, तो जो मदनी माहौल में तो शैतान कुछ ना नेकियां कम करवाता है, नफ्स जो है वो नेकियां कम करवाता है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का हमारे यहाँ रिवाज मैंने देखा कि ये तकरीबन हो गया है, तो दिल कुड़ता है मेरा कि नेकी में नुकसान, नेकियों की तादाद में नुकसान हो रहा है, नफ़े में नुकसान हो रहा है। गुनाह नहीं है लेकिन नफ़े में नुकसान तो है ना। तो थोड़ा सा ज़बान को हिलाया करें और ये आदत बनाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह लिया करें। तो ज़रा प्रैक्टिस कर लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, बाज़ लोग सलाम के साथ जन्नतुल मकाम और दोज़खुल हराम के अल्फाज बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल अपने घर की बात है इनके, ऐसा कोई मतलब नहीं कि ये हदीसों के अल्फाज भी नहीं है। दोज़खुल हराम ये तो अरबी लफ्ज़ भी नहीं है, दोज़ख तो फारसी लफ्ज़ है। तो ये अवामी बस अंदाज है, बल्कि माज़अल्लाह बाज़ औक़ात तो लोग मजाक उड़ाते हुए भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम आपके बच्चे हमारे ग़ुलाम। माज़अल्लाह ऐसा नहीं कहना चाहिए, तौबा कीजिए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 22 सफ़हा 409 पर फरमाते, कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम और इससे बेहतर व रहमतुल्लाह मिलाना और सबसे बेहतर व बरकातुहू शामिल करना और इस पर ज़ियादत नहीं, न अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बस इससे आगे ना बढ़ाएं। फिर सलाम करने वाले ने जितने अल्फाज में सलाम किया जवाब में इतने का इयादा तो ज़रूर है। मसलन किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अब जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह तो कहना ज़रूर है, आला हज़रत फरमाते हैं। और अफजल ये है कि जवाब में ज़्यादा कहे,
اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 9، اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلام میں بھی یہ تینوں صیغے کہیں تو 30 نیکیاں، جواب میں بھی یہ تینوں صیغے کہیں تو 30 نیکیاں۔ نمبر 10، سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اس میں بڑی کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ عام طور پر سلام کرنے والے جو ہیں وہ جواب دینے میں خالی سر ہلا دیتے ہیں، بعض لوگ خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں، جواب پورا نہیں دیتے، بلکہ زبان سے اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا کانوں سے سن لے۔ اتنی آواز ہو جبکہ وہ بہرا وغیرہ نہ ہو تو اتنے تلفظ اس کے ادا ہونے ضروری ہے کہ وہ سن لے۔ تو سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جواب فوراً دینا بھی واجب ہے، وقفے سے جواب دینا بھی گناہ ہے۔ سلام کر دیا پھر کچھ توقف کیا اور اب جواب دیا تو سلام سن چکے تھے اور جواب دینے میں کوئی تاخیر کی وجہ نہیں تھی، صحیح وجہ، جیسے کہ سمجھو کہ کوئی تلاوت وغیرہ کر رہا تھا، تب تو خیر جواب واجب بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال بلا وجہ وہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تاخیر ہو گئی جواب دینے میں اور اب جواب دے دینا گناہ کو نہیں مٹائے گا، تاخیر کے گناہ کو نہیں مٹائے گا، اس لیے جواب بھی دے اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ ترک واجب ہوا ہے۔ اس سے بہت سارے اسلامی بھائی غفلت برتتے ہیں، بارہا میں نے توبہ کروائی ہے، بارہا، کہ جواب اچھے مطلب یعنی نظر آنے والے۔ اب جن سے ہمت ہوتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یعنی کہ ظن غالب ہو کہ میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ نے جو تاخیر کی اس سے توبہ کر لیجئے، اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا۔ ہم نہیں سمجھائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کی بھی بہت غفلت ہے کہ سمجھانا بہت کم آج کل ذہن ہوتا ہے سمجھانے کا۔ 2 گھنٹے بیان کر لیں گے لیکن جو کرنا ہے سمجھانا وہ نہیں کرتے۔ یہ 2 گھنٹے کا بیان یہ مستحب کام ہے، نہ کرتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اب یہ اس کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہے کہ ظن غالب ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا یہ اور گناہ سے توبہ کر لے گا، تو اب سمجھانا واجب ہے۔ اس کو خوب یاد کر لیجئے اس مسئلے کو۔ نمبر 11، سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے، کیونکہ آج کل سلام کرنا بھی لوگوں کو ذرا کم آتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، والسلام، اس طرح کے انداز میں لوگ جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح تلفظ جب اگلا بولے گا تبھی جواب واجب ہوگا، السلام علیکم بولے گا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح وعلیکم السلام بولے گا جب بھی جواب بھی ادا نہیں ہوگا، واجب کا تارک بنے گا، یہ تو محمل سا جملہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم، دیکھیں میم پر پیش ہے، بعض لوگ لکھنے میں تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، بڑے غلطیاں، اسلام لکھتے ہیں، حالانکہ الف کے بعد لام ہے، اور اس کے بعد وہ سین پر تشدید، تو تشدید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نہیں بنائے چلے گا، لیکن لام تو لکھنا پڑے گا نا، الف لام سین، اور لام ساکن ہے، بولے گا نہیں، لام کی آواز نہیں نکلے گی۔
اور میم پر پیش ہے، پیش نہ لگائے تو چل جائے گا، لیکن میم کے بعد لوگ واو بناتے ہیں، السلام لکھتے ہیں پھر واو لکھتے ہیں پھر علیکم لکھتے ہیں، تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو میم پر پیش، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دہرائیے. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. دیکھیں میم سین کے ساتھ مل رہا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. یہ بھی اکثریت کو نہیں آتا، تو یہ یاد کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. الگ الگ تلفظ کے ساتھ. اور یہ ساری بہاریں، یہ جو میں نے کہیں کہ خیر میں نے خلاصہ کیا ہے، تو یہ مدنی پھول جو میں نے پڑھ کے سنا ہے آپ کو، یہ رسالہ ہے 101 مدنی پھول. تو اس میں 9 عنوانات پر مدنی پھول ہیں، 101 مدنی پھول، سنتیں اور آداب اس میں درج ہیں. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. اگر آپ کے ہاں اللہ کرے میسر ہو تو اس کو خرید فرمائیے، ورنہ مایوس نہ ہو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پر آپ یہ رسالہ پڑھ بھی سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر بھی سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں. تو جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر اپنے پاس نہیں تو کسی اسلامی بھائی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، پرنٹر ہے اس کے پاس، تو اس سے نکلوا بھی سکتے ہیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا. عرشورا پھریرا پھریرا تا عرشورا پھریرا، صبح شب ولادت تا عرشورا پھریرا، صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیب ہمارا، چمکا دیا نصیب ہمارا، چمکا دیا نصیب. صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے
بدلا بدلا عالم میں رنگ بدلا بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا تو نے ضیاء کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے 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 ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ ہمارا دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے صبح شب ولادت سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے بی بی حلیمہ جاگ اٹھے حبیبی حلیمہ جاگ اٹھے حبیبی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب بی بی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی چ تیرے نبیاں دے سردار مرحبا آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ہم ربیع النور میں جلتے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے ہم ربیع النور میں جلتے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ